رات کی تاریکی میں لیلا نے اپنی دادی کی کہانی سنتے ہوئے خواب دیکھا۔ چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا۔ رات کی خاموشی میں لیلا اپنی دادی کے پاس بیٹھی کہانی سن رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ جنگل کی پری صرف ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو دل سے سچا ہو اور دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہو۔ لیلا کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ لیلا نے کہا کہ میں بھی جنگل کی پری سے مل کے رہوں گی۔ صبح ہوتے ہی لیلا ایک چھوٹی ٹوکری لے کے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ ہر طرف ہریالی، چڑیوں کی آواز، درختوں کے جھنڈ تھے۔ لیلا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جنگل کے درمیان ایک شفاف جھیل ملی۔ لیلا جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی سے کھیلنے لگی۔ اچانک اسے جھیل کے اندر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ پانی میں سے روشنی پھوٹی اور ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نے نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، سر پہ تاج پہنا ہوا تھا اور انتہائی خوبصورت تھی۔ پری نے مسکرا کے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو پیاری لڑکی؟ لیلا اور پری جھیل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ لیلا نے کہا، میں جنگل کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ ہمیشہ خوبصورت رہے۔ پری اس کی باتوں سے متاثر ہوئی۔ پری نے ایک چمکتا ہوا شیشہ نکال کر کہا، یہ شیشہ تمہارے لیے ہے، جب بھی مجھے بلانا چاہو اس میں دیکھنا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ لیلا نے شیشے کو سنبھال کے رکھ لیا۔ ایک دن لیلا نے ایک آدمی کو دیکھا جو درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیارے بچوں، اس نے فوراً جلدی سے وہ جادوئی شیشہ نکالا اور پری کو بلایا۔ پری آئی اور اس آدمی کو روک دیا۔ پری نے لیلا سے کہا، تمہاری ہمت اور محبت اس جنگل کو محفوظ بنائے گی۔ دونوں نے جنگل کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ لیلا گھر لوٹ آئی لیکن اس کے دل میں جنگل کی حفاظت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ جنگل پھر سے روشن اور خوش نظر آنے لگا۔ دور سے پری لیلا کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ اس نے ایک سچے دوست کو پایا ہے۔ اب لیلا روزانہ اپنی دادی سے رات کو پریوں کی کہانی سن کے سوتی تھی اور وہی پری اس کے خواب میں روزانہ آتی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سٹوری سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے اور ہمیں درختوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہمیں نئے درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول بھی خوشگوار اور صاف ہو۔